بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف دیکھو تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کے فیصلے کو ماننا، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اپنے رسم و رواج، اسلاف اور اکابر، قوم، برادری کی تقلید کرنا، یا خود ساختہ نظریات اور قوانین کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ قوانین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے بہتر ہیں، تو اس نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یوسف میں کہ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ حکم اور قانون صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ قانون اگر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے نہ ہو تو اس قانون کو طاغوت کا یا کفر کا قانون جو ہے وہ تصور کیا جائے گا، وہ مانا جائے گا یہ کفر کا قانون ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں، یعنی اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے نازل کردہ قانون پر ایمان لے آئیں، جو چاہتے ہیں کہ طاغوت کو فیصلہ کرنے والا بنائیں، یعنی طاغوت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کے کفر کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے لگ جائیں، حالانکہ انہیں طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان تو انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دینا چاہتا ہے۔ آج کل جس طرح سے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے طاغوت کے فیصلوں کو عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے، کفر کے قوانین کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اس زوم میں ہے کہ ہم تو اللہ کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو انہیں حکم دیا تھا کہ تم نے کفر کے قانون کا انکار کرنا، انہوں نے انکار کرنے کی بجائے اس قانون کو، کفر کے قوانین کو اپنے، یعنی ان کے حکم کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ اب یہاں بڑی جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے اس امت کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے موجودہ حالات کے لیے، کہ ہر مسلمان کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ کفر کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اب طاغوت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر اس چیز کو
جس کے ساتھ بندہ اپنی بندگی کی حد کو پار کر جائے، یعنی جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس کی عبادت سے راضی ہو، یعنی وہ ایک عبادت ایسی کسی چیز کی کر رہا ہے، کسی ایسے قانون کی پیروی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ قانون بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کے مطابق چلوں گا۔ اب اس میں باطل معبود بھی شامل ہے، اس میں ملک کا ایسا حاکم بھی شامل ہے، اس میں کسی قوم کا سردار بھی شامل ہے اور کسی بھی پارٹی کا لیڈر بھی شامل ہے۔ یعنی معبود، ملک کا حاکم، قوم کا سردار اور پارٹی کا لیڈر، اگر لوگ اس کے قوانین، اس کے بتائے ہوئے قوانین جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائے ہوئے دین سے نکال دیے جائیں تو وہ شخص صریحاً کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس طرح ہر قوم کا طاغوت وہ شخص ہوگا جس کے پاس لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فیصلے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کسی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر اس کی اقتداء کرتے ہیں یا ان امور میں اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسے مضبوط دستے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا فیصلہ اور قانون ہی تنہا وہ قانون ہے جو ہر زمانہ اور ہر خطہ، یعنی پوری دنیا میں پوری انسانیت کے لیے مناسب اور لائق ہے اور بہترین ہے، بلکہ وہی تنہا قانون ہے جسے دنیا کے ہر خطے میں نافذ کیا جانا ضروری ہے۔ اس لیے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا قانون نافذ کرنا ضروری نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا بعض قانون موجودہ زمانہ میں یا آئندہ کسی بھی زمانے میں نافذ العمل نہیں رہ گیا، یا وہ شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں اختیار ہے کہ نافذ کریں یا نہ کریں، یا وہ اللہ کے کسی قانون کا مذاق اڑائے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسان کا بنایا ہوا موجودہ قانون موجودہ زمانے کے لحاظ سے زیادہ مناسب اور لائق ہے، یا قانون بنانا دین کے دائرہ سے خارج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون بنانا یہ دین اسلام سے اخراج کی پہلی سیڑھی ہے، اور تو ایسا شخص جو ہے وہ صریحاً کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور دین حنیف سے خارج ہے، کیونکہ اس نے توحید عبودیت کا انکار کیا ہے، اور یہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون اور فیصلے کو لوٹانے کو لازم ہے، اور کسی دوسرے کو اس معاملے میں کسی قسم کا حق اور اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر کسی اور قانون کو شامل کرے اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا جائے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے قانون میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو آج ہم اور ہمارے حکمران یا ہماری عدالتیں وہ کون ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر مداخلت کریں؟ اور اسی کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں عروج اور زوال کی جو داستانیں ہیں قوموں کی، وہ اس کے اوپر منحصر ہیں کہ جو عادل ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، جب وہ غلط فیصلے کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مقابلے میں اپنے قوانین کو لوگوں کے اوپر نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ کا جو امر ہے وہ پھر تمام امور کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، خواہ وہ حاکم ہوں یا رعایا ہوں، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنی زندگی کے تمام مراحل اور تمام گوشوں میں اللہ کی شریعت کو نافذ کریں۔ اس کا مقابلہ اپنے رسم و رواج اور اپنے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تقلید اور عبادات یا عادات سے نہ کریں،
بلکہ ایک مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے بغیر کسی تردد اور بلا چوں چراں کیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النور میں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو یہ کہہ دیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، خوشحال زندگی، دنیا میں امن اور سلامتی اور آخرت میں ہمیشہ کی آرام دہ زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمیں جو ہے وہ زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔